تم کیا جانو کہ محبت کیا ہے، اور محبت میں ضروری تو نہیں ہوتا کہ سامنے والا تمہیں حاصل ہو جائے، لیکن محبت نبھانے والا جس کو محبت ہوتی ہے اس کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ اس کے ساتھ نبھانے والا ہے یا وہ چھوڑ کے چلا گیا، لیکن وہ پھر بھی جو محبت کر رہا ہوتا ہے وہ اس کی یادوں میں رہتا ہے، کیونکہ دل جو ہے نا وہ ایموشنز کو لے کے چلتا ہے، اور دماغ جو ہوتا ہے وہ ایٹ دا اسپوٹ فیصلہ کرتا ہے۔ حالانکہ رات کو 5 بجے سویا تھا، کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا، کچھ سانگ سن رہا تھا، اور تیری یاد آ رہی تھی۔ 5 بجے جب میں سو گیا نا تو دل میں یہی تھا کہ یا اللہ تیری نماز پڑھ سکوں۔ صبح ابو نے اٹھا دیا، چلو بیٹا نماز پڑھو۔ پہلے تو پڑھا رہا کہ نہیں ابھی نہیں اٹھتا، کیونکہ شیطان کی بھی بات ماننی تھی نا، لیکن پھر تھوڑا سا یہ خیال آیا کہ فجر کی نماز پڑھ لینی چاہیے، جس میں انسان کا ہی فائدہ ہے۔ فجر کی نماز پڑھی، پھر وہی بوجھل سی طبیعت، سونے لگا دوبارہ۔ لیکن پھر میں نے دماغ نے کام کیا، یہ سوچا کہ عابد صبح باہر نکلتے ہیں، سیر کرتے ہیں، تاکہ اس کی یادیں تمہارے دماغ سے اور تمہارے دل سے کم ہو سکے، کہ دنیا میں تم مصروف ہو جاؤ، دنیا کے کاموں میں۔ اس سے یہ ہوگا کہ تم دنیا میں مصروف رہو گے اور اس کی یادیں کم سے کم تمہیں تنگ کریں گی، کیونکہ جو محبت جس نے کی ہوتی ہے نا، وہ جب تنہا ہوتا ہے نا تب اس کی شدید یاد آ رہی ہوتی ہے سامنے والے کی۔ حالانکہ سامنے والا جا چکا ہے میری زندگی سے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کو میں یاد تھا ہی نہیں، کبھی اس نے مجھے یاد کیا ہی نہیں۔ اور میری کوئی ایسی رات، کوئی ایسا دن کہ شاید کوئی ایسا سانس پک گیا ہو کہ میں نے اس کو یاد نہ کیا ہو۔ چلو خیر، شوز پہنے، پینٹ شرٹ پہنی، صبح سیر کرنے کے لیے چلا گیا۔ ہینڈ فری لگائی، سورۃ یاسین کی تلاوت لگائی، تاکہ دل کی جو بے چینی ہے اس کو سکون ملے، کیونکہ اللہ کے ذکر میں ہی سکون ہے۔ دنیا تو فانی ہے۔ جب سیر کرنے کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں پہلے دماغ نے کہا کہ عابد جس جگہ پہ وہ کام کرتی ہے اس طرف نہ جاؤ، کہ تم پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاؤ گے۔ لیکن دل نے پھر سپیڈ پکڑ لی، کہا کہ نہیں یار چلو چلتے ہیں۔ وہ شخص نہ ہی صحیح، تم وہاں پہ تو جا سکتے ہو نا، کہ جہاں پہ وہ کام کرتا تھا یا جس جگہ پہ وہ کام کرتا تھا، چلو اس کے سامنے سے گزر جاتے ہیں۔ اسی سے میرے دل کو سکون ملے گا۔ چلا گیا، جس جگہ پہ وہ کام کرتی تھی اس طرف سیر کرنے کے لیے چلا گیا، پیدل چلنے کے لیے۔ اس سے پتہ کیا مجھے نقصان ہو رہا تھا، کہ اس کی یادیں اور تیز ہو رہی تھی، اور دماغ نے پہلے ہی مجھے بتا دیا تھا کہ عابد دل کی بات نہ مانو، کیونکہ دل جو ہے نا
وہ انسان کو جذبات میں لے جاتا ہے، اور جب انسان جذبات میں جاتا ہے تو انسان نقصان اٹھاتا ہے۔ پھر واپس آیا، گھر آ گیا، تو ایک طرف تو یہ بھی تھوڑا سا مائنڈ مطمئن تھا کہ چلو صبح صبح اٹھے ہو، سیر کر کے آئے ہو، کہ دنیا کا مقابلہ کرنے کا وقت آ گیا۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں آئی، اور دل دونوں ایک پوائنٹ پہ نا دونوں مطمئن ہو گئے کہ جب اب وہ سامنے نظر آئے گی نا، تو میرے دل میں چاہے جتنا مرضی درد ہوگا، لیکن اس کو میں نا مسکراتا ہوا نظر آؤں گا، کہ اپنے چہرے پہ ہنسی رکھوں گا۔ کیونکہ اکثر لوگ جو مسکرا رہے ہوتے ہیں نا، ان کے اس مسکراہٹ کے پیچھے جہاں تک میں جانتا ہوں یا سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی تلخ حقیقتیں شامل ہوتی ہیں جو ہمیں عام آنکھ سے نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ میں نہیں جانتا کہ میرا کیا ہو، لیکن اب ساری بات اس اللہ پہ چھوڑ دی، اور چھوڑی بھی دیکھو کب ہے، کہ جب ٹھوکر کھائی ہے۔ لیکن وہ اللہ ذات کا مالک ہے نا، کہ گنہگار بھی ہو نیک بھی ہو، اس کے سامنے جا کے کہہ دے کہ یا اللہ مجھے میرے گناہوں سے مجھے معافی دے دے، تو اس کی ذات جو ہوتی ہے نا، وہ مسکراتی ہے اور کہتی آ جا۔ انسان تھوڑی ہے کہ کسی کے ساتھ چلو، اس کی باتیں مانتے رہو تو وہ آپ کو صحیح سمجھے گا، اگر نہیں چلو گے تو اگلے ہی قدم پہ آپ کو بتا دے گا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا۔ وہ تو رب کی ذات ہے نا، اعلیٰ، جو جتنی بار مرضی گناہ کر لو، لیکن پھر بھی اس کی در پہ چلے جاؤ تو وہ کہتا ہے کہ آ جاؤ، ہاں میرے بندے۔ بس آج کے لیے اتنے کافی۔